ہم 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، پھر اس علاقے میں بھی ہم احتجاج کریں گے، علاقے سے باہر نکل بھی کریں گے اور پورے شہر میں بھی احتجاج کریں گے۔ ہم اس طرح سے مظلومانہ عوام کو ان قاتلوں کے رحم و کرم پر اور قاتلوں کے سرپرست مافیاؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اتنی آواز بلند کریں گے کہ پھر تمہیں مجبور ہو کر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اس لیے ڈی جی رینجر صاحب بھی، آئی جی صاحب بھی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی اور وزیر داخلہ صاحب بھی، ہم آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ کا فرض ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ تحفظ فراہم کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امن قائم کریں، اور اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ قاتلوں کو پکڑیں اور ان کا صحیح پروسیکیوشن کریں تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی جرأت نہ ہو سکے۔ اور میں کنڈا مافیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب کنڈا مافیا یہاں پر بالکل بھی قریب نہ آئے، ورنہ عوام خود ان سے نمٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ایسے سارے مافیاؤں کو، ٹینکر مافیا، یہ جو پانی کا مافیا ہے، یہ جو کنڈا مافیا ہے، جو پیپلز پارٹی 15 سال سے ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، اس سب کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں آپ۔ میں اس موقع پر آئی جی سندھ صاحب سے اور اس موقع پر انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قاتلوں کی گرفتاری چاہیے ہر صورت میں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ اور یہ جو وزیر داخلہ صاحب سندھ کے ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، میں نے ان تینوں حضرات کو کل رات کو ہی اپنا پورا پیغام بھی دیا ہے اور ان کی طرف سے یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ محض یقین دہانی سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب آپ ایکشن نہیں کرتے، قاتلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قاتلوں کے سرپرستوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ان مافیاز کو جو زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، جو گوٹھوں کے نام پر لوگوں کو ملکیت سے، حق سے محروم کر کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کو جب تک آپ نہیں پکڑیں گے حالات نہیں سدھریں گے۔ اس لیے اگر یہ 48 گھنٹے کا ہم وقت دے رہے ہیں، 48 گھنٹے میں حبیب بھائی کے قاتلوں کو جیل میں ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو پھر ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہمارے احتجاج کا یہ دائرہ وسیع بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جنازہ اس پوری حکومت سے، اس پورے نظام سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کا قصور کیا تھا، کس جرم کی پاداش میں ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ کرنے والے کون ہیں، ان کے سرپرست کون ہیں۔ اس لیے یہ سوال اس جنازے کا بھی ہے اور شریک جتنے لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں ان سب کا بھی ہے، اور ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب تک ہمارے یہ جوان، یہ عوام کے نمائندے اس طرح سے گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ ہم بہت ساری باتیں اس وقت سن رہے ہیں کہ سسٹم پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو پکڑا جاتا ہے، لیکن ہم تو چاروں طرف کے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی موبائل چھینتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ہماری ماؤں بہنوں سے پرس چھینتے ہوئے گولیاں ان کو چلا دی جاتی ہیں، اور کبھی یہ حبیب بھائی کہ جو صرف یہ کام کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ آبادی کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کنڈا مافیا سے نجات چاہتے ہیں، آبادی کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں میٹر دے دو، کنڈوں سے نجات دے دو۔ یہ کام تو کے الیکٹرک کا ہے۔ میں اس کے الیکٹرک مافیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وائٹ کالر کرمنل پوری قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے، لیکن لوگ بجلی چوری نہیں کرنا چاہتے، کنڈا نہیں ڈلوانا چاہتے اور میٹر لگوانا چاہتے ہیں، لیکن مافیا کنڈا مافیا کا ساتھ دیتا ہے۔ کہ الیکٹرک کا عملہ، کہ الیکٹرک کے بڑے بڑے کرمنل کنڈا مافیا کے ذریعے سے اپنے چیزوں کو چلاتے ہیں، اور پھر جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس کا دباؤ عوام پہ ڈالتے ہیں۔ تو اس مافیا کو یہ طاقت کس نے فراہم کی ہے؟ اس مافیا کے اوپر کس کا حق ہے کہ جس کے نتیجے میں جب یہ حبیب بھائی وہاں پہنچے ہیں، امید علی قاضی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، یہ تو صرف فائلیں ٹھیک کر رہے تھے کہ کسی طرح میٹر یہاں پر لگ جائیں، اور پھر یہ مافیا آیا اور انہوں نے گولیاں چلائیں، حبیب بھائی شہید ہو گئے، لوگ زخمی ہو گئے۔ دیکھو جو ایک ساتھی تھے ہماری، ان کو اٹھا کر یہ گوٹھ میں لے گئے، تشدد کیا، اور جب وہاں ان کو اطلاع ملی کہ حبیب بھائی شہید ہو چکے ہیں تو پھر وہ خوف کے مارے انہوں نے ان کو چھوڑا۔ تو یہ کیسا نظام ہے؟ کھلے عام کیوں گولیاں چلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔